اور تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، اور ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا، آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو، اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے، کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے، اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله দুনিয়ার ভারী হয়ে গেছে মাথাতে। فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بجے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ بڑے لمبے سفر کے بعد تاخیر سے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے انتظار کیا، جلسے کے منتظمین بھی پریشان تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے دوپہر 3 بجے میں بنارس میں تھا، اور رات کے 1:30 بجے اگر میں آپ کے اس علاقے میں نیپال بارڈر کے قریب موجود ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی مدد ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی رات گزر جانے کے باوجود ایک بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں ابھی تک موجود ہیں۔
اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین پر چلنے والا، اسلام پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا آخرت میں جو پائے گا وہ پائے گا، دنیا اس کی کیسی گزرے گی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ ہم نے یہ مان کے چلا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ اگر آپ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں کما سکتے، دنیا میں آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کو قربان کرنا پڑے گا، یہی تو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے۔ جب تک خاص ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک شریعت کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی۔ لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے کوئی بات اگر بیان کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اے مردوں تم بھی سنو اور اے عورتوں تم بھی سنو، دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل کی آیت، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، یہاں اللہ دونوں کا نام لے رہا ہے، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید والا ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو۔ بہت سارے یتیم خانے تو اڈانی جی بھی چلاتے ہیں، مکیش امبانی بھی بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکی تبھی نیکی مانی جائے گی جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر توحید ہو۔ آپ جتنی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا پھل دے دے، بدلہ دے دے، مگر آخرت میں آپ کی نیکی تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اندر توحید ہو، آپ کے اندر ایمان ہو۔ اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے۔ نیک عمل کرنے والے کو ہم دنیا میں بہترین زندگی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا۔ اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا، آپ کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو جائے گی،
ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکال دو کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اسی دین پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے۔ کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کے سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے میرے بھائی۔ اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے، اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن میں ہمیں سکھائی۔ ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا، اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، اور ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا، آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا کریں، نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا کریں۔ نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے، اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے۔ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے دنیا میں زندہ رکھ، اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو تو مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ دعا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا ہے میرے بھائی۔ بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے، شادی کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں ثواب کا کام ہے، اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابہ تھے، غریب صحابہ،
غریب صاحب آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے ثواب میں آگے نکل گئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اے اللہ کے نبی امیروں کو اللہ نے بہت دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ چندہ دیتے ہیں، وہ دان کرتے ہیں، وہ خیرات کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے، اے اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور امیر لوگ آگے نکل جائیں گے۔ میرا نبی امیروں کا بھی نبی ہے، غریبوں کا بھی نبی ہے۔ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے آنسوؤں کو کیسے پوچھا میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے دولت نہیں ہے؟ کل تحلیل صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تکبیر صدقہ۔ اے میرے صحابہ تم زبان سے جب الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، تم جب سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے، جب تم کسی کو برائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی کی جو یہ آخری بات تھی یہ صحابہ کو بڑی عجیب لگی۔ اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر انسان یہی عمل ناجائز طریقے سے کرے، زناکاری کا راستہ اپنا لے، بدکاری کا راستہ اپنا لے، اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اپنا لے، بے حیائی کا راستہ اپنا لے، تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں اللہ کے نبی گناہ تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس جنسی خواہش کے پورا کرنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرا اسلام، یہ ہے میرا دین۔ یہی نہیں، آپ گھر میں آتے ہیں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں آ کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کھانا کھلانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، تم جس خرچ کے ذریعے اللہ کو راضی کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، تم اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہو اس لقمے پر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو کھانا کھلا رہا انسان، یہ تو پیور دنیا کا کام ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا کے کام پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ تم بیوی کو کھانا اس لیے کھلا رہے ہو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ تمہاری جیون سنگنی ہے، تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے تم اس کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم بیوی کو بھی کھانا کھلا رہے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے آپ پورے ملک کا انتظام چلائیں اور بیوی کو چھوڑ دیں، آپ کسی اسٹیٹ کے مکھیہ منتری بن جائیں اور آپ کی بیوی بچے نہ ہوں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام اس کو قطعاً ناپسند کرتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور آپ بال بچے پیدا نہ کریں، آپ بیوی کا حق ادا نہ کریں، آپ بچوں کا حق ادا نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہی جاتی ہے، سمجھتے رہیں آپ۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد، آپ صاحب پورے دیش کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ اپنے پریوار کو چھوڑ دیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔
جو سارے سماج کے لیے اچھا ہے، جو سارے محلے کے لیے اچھا ہے، جو سارے دیش کے لیے اچھا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پریوار کے لیے اچھا ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں، اگر ایک طرف اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام کے امام ہیں، تو دوسری طرف آپ عائشہ اور خدیجہ کے شوہر بھی ہیں، آپ فاطمہ اور زینب کے باپ بھی ہیں۔ آپ نے ایک بہترین باپ کا کردار بھی ادا کیا اور آپ نے ایک بہترین شوہر کا بھی کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ہم کو بتائیے، اور جب اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَا، انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، بس اتنی ہی نماز پڑھتے ہیں، بس اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کو لگا کہ اللہ کے نبی کو تو، چونکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو تو نیکی کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، نیکی کرنے کی تو ہم کو ضرورت ہے۔ اس لیے تینوں نے آپس میں یہ وعدہ کیا۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا۔ تینوں نے یہ بات اچھے مقصد کے لیے کہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہی، مگر اسلام کے خلاف تھی ان کی یہ بات۔ اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں۔ اسی لیے رات کی نماز کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ یہ نوٹ کر لو، تہجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سو کر کے اٹھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں، یہ نبی کی سنت ہے، اور تہجد کے لفظ بھی یہی پتہ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلی و ارقد، میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں واصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی دل چاہا تو رکھ لیا، کبھی میں نے نہیں رکھا۔ یعنی فرض روزے کی بات نہیں، نفل روزے کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں 9 بیویوں کا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، چہرے پر بھرپور سنت والی داڑھی ہے، ماتھے پر زبردست سجدے کا نشان ہے، لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں، آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں، بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لیے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں، رات بھر میں تقریر کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھار کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے، مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، غلط ہے یہ۔ بہت سارے لوگ، ہمارے بنارس کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے مئو، ابھی کل میرا مئو میں پروگرام تھا، مئو کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں کا کاروبار بنارس کی طرح وہاں بھی ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، پاور لوم چلتے ہیں وہاں پہ۔ اب پاور لوم کا کاروبار کچھ دنوں سے اچھا نہیں چل رہا ہے، تو اب مئو کے بہت سارے لوگ
سعودی عرب میں جا کر کے نوکری کر رہے ہیں، 15,000 20,000 25,000 روپیہ مہینہ مل رہا ہے۔ اب مئو کے اندر رہ کر کے بیچارے محنت کر کے 8,000 10,000 کما رہے تھے، وہاں 15-20,000 مل رہا ہے، بیچاروں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ سعودی میں جا کے رہ رہے ہیں۔ اب حالات کیا ہیں؟ شادی ہو گئی، بیوی آئی، 1 مہینہ یہ بیوی کے ساتھ رہے، اس کے بعد صاحب یہ سعودی چلے گئے، اب بیوی یہاں اکیلی رہ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا فتنہ ہے یہ کہ بیوی یہاں ہے، شوہر سعودی عرب میں ہے، اور 2 سال کے بعد اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ ظاہر ہے بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے۔ ہم نے روزی روٹی کے نام پر بیوی کا حق مارا، غلط ہے میرے بھائی۔ ہم تھوڑا کم کھا لیں، 2 روٹی کے بجائے 1 روٹی کھا لیں، ہم تھوڑا ہم اپنے لائف اسٹائل میں ہم سمجھوتے کر لیں، اپنی زندگی میں ہم سمجھوتے کر لیں، مگر بیوی بچوں کو ہم ٹائم دیں، ان کا حق دیں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کا نام ہے ابو دردہ۔ سلمان فارسی مکہ کے مہاجر ہیں اور ابو دردہ مدینہ کے انصاری ہیں، دونوں میں بہت اچھا دوستانہ ہے، بھائی چارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ میرے دوست ابو دردہ کا یہ حال ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر عورت میرے لیے سجتی ہے، میرے لیے میک اپ کرتی ہے، میرے لیے اچھا کپڑا پہنتی ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بیوی کے لیے اچھا کپڑا پہنوں۔ بیوی کوئی مشین نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی کہ آپ نے بس اس کو ایک مشین بنا کے رکھ دیا۔ اگر بیوی آپ کے لیے سجتی اور سنورتی ہے تو آپ کا بھی حق ہے میرے بھائی، آپ کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے سجیں، سنوریں، اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یہ حق ہے بیوی کا آپ کے اوپر۔ حضرت ابو دردہ بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب سلمان فارسی کو اپنے دوست کو سمجھانا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، سلمان فارسی اپنے دوست کے گھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دونوں دوست ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں ابو دردہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کھانا آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔ ابو دردہ کہتے ہیں بھائی میرے میں تو روزہ ہوں، میں نے نفل روزہ رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب تک آپ اپنا روزہ توڑ کر کے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کے گھر میں ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی شیرسا آبادی برادری میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان کے دسترخوان پہ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کھانا رکھ دیا، اب مہمان اپنے سے نکال رہا ہے۔ یہاں میں نے دیکھا، یہاں بھی دیکھا، بنگال میں بھی دیکھا کہ پلیٹ میں مہمان کو نکال کے دیا جاتا ہے۔ اس کو مہمان نوازی، اس کو مانا جاتا ہے کہ صاحب میں آپ کو نکال کے، میں گوشت آپ کو دوں گا، میں چاول آپ کو دوں گا، میں روٹی آپ کو دوں گا، آپ خود سے نہیں لیں گے۔ یہ مہمان نوازی اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں دسترخوان پہ رکھ دیا، مہمان خود سے کھا رہا ہے، ہمارے یہاں نکال کے نہیں دیا جاتا ہے۔ الگ الگ کلچر ہو۔ راجستھان میں ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا، جے پور میں، جمعہ کا دن تھا۔ اب ہم لوگوں کی عادت ہے دوپہر میں تو چاول ہر حال میں کھاتے ہیں۔ اب دوپہر کا ٹائم تھا، گوشت آیا، روٹی آئی، میں کھا لیا۔ اب میں کھا کر کے بیٹھا ہوں کہ صاحب چاول آئے گا۔ 10 منٹ ہو گیا چاول نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا مولانا کیا ہوا، پانی پی لیجئے۔ میں نے کہا صاحب چاول، بولے چاول نہیں چلتا ہے، کلچر ہے وہاں روٹی ہی چلتی ہے، چاول نہیں چلتا ہے۔ اور کہیں جاؤ تو لوگ پوچھتے مولوی صاحب بھات کھا بے نا روٹی کھا بے نا؟ میں کہتا ہوں بھائی میں دونوں کھاؤں گا، بھات بھی کھاؤں گا، روٹی بھی کھاؤں گا، کوئی ایک چیز نہیں، دونوں کھاؤں گا۔ میرے یہاں دونوں چیزیں میرے کلچر میں شامل ہیں۔ کہیں کہیں کھانے کے بعد مٹھائی آتی ہے، کہیں پہلے مٹھائی آتی ہے پھر کھانا آتا ہے، کلچر کی بات ہے۔ حضرت ابو دردہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ بیچارے نے روزہ توڑا اپنا، دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا۔ اب یہاں سے یہ فتویٰ مت لے کے چلے نا، مولوی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو۔ رمضان کا روزہ نہیں توڑنا ہے، نفل روزے کی بات ہے، نفل روزے کی بات ہے، عام روزہ۔ نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے، مثال کے طور پہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، عرفہ کا 9 تاریخ کا روزہ ہے، وہ نہیں توڑیں گے آپ۔ عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آ گئی تو آپ توڑ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ نے روزہ توڑ دیا، کھانا کھایا دوست کے ساتھ، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا،
حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ، اے ابو دردہ بھی تہجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ۔ جب آدھی رات ہو گئی، حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اور رات گزر گئی۔ جب رات کا آخری پہر آ گیا، آج کے دور کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، تب حضرت ابو دردہ نے کہا، حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو دردہ اب یہ بہترین ٹائم ہے تہجد پڑھنے کا، اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں۔ دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب تہجد پڑھ چکے، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، اے میرے بھائی ابو دردہ، ایک دن میں آپ کے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری بھابھی کے بال میں نہ تو کنگھی ہے، نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے، نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا، میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شوہر ابو دردہ کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں، میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگھا کروں، میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اے ابو دردہ، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، ان لزوجک علیک حقا، اے ابو دردہ آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ اے ابو دردہ سب کو سب کا حق دیجئے، تب جا کر کے آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا۔ حضرت ابو دردہ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں، اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آج سلمان فارسی نے میرا روزہ توڑوا دیا، آج اس نے تہجد کی نماز میں رات بھر پڑھتا تھا، اس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی، اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی بات کہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابو دردہ صدق سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ تو یہ اسلام ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے۔